کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور اسی لیے وہ سنجیدہ بھی نہیں ہے، دوسرا اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں۔ یور ٹیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، سب سے پہلے تو میں اپنے جواب میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے جو ہم سے مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی، وہ سنجیدہ تھی نہ ہے، نہ شاید آئندہ کبھی ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے مذاکراتی کمیٹی میں جناب اچکزئی صاحب کو شامل کیا، ان سے نامید ہو گئے، ان کو پھر کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہے، پھر قیصر صاحب کو شامل کر دیا، پھر وہ افضل مروت صاحب کو شامل کر دیا۔ یہ چینج کرتے رہتے ہیں، اس کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ دراصل پی ٹی آئی کے چیئرمین خان صاحب جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، جو ان کے بانی تھے وہ تو وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کی ایک ہی سنجیدگی ہے، ان کی سنجیدگی یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے باہر آ جائیں اور اسی طرح کی ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، تاکہ آپ ان کے جو ورکر ہیں یا سوشل میڈیا ٹیم کے جو ان کے لوگ ہیں وہ ایکٹیویٹی جاری رکھیں کہ آج ہمیں اڈیالہ بھیج رہے ہیں، آج ہمیں وہاں بھیج رہے ہیں، آج یہاں سے یہ ہو رہا۔ کوئی بھی چیز نہیں۔ دراصل ایک خود غرض، دیکھیں خود غرضی کا گیم کر رہے ہیں خان صاحب۔ انہوں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ ان کے جو کارکن ہیں، جو ان کے رویے ہیں، اس کے وجہ سے ان کے کارکن کتنا سفر کر رہا ہے۔ ان کے جو ووٹر ہیں کے پی میں، اصل جو بنیادی کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس صوبے میں جس ملک میں ان کی حکومت ہوتی، وہاں کے لوگوں کو ڈیلیور کریں، اور وہ آپ دیکھیں پنجاب میں مریم نواز کری، مگر کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی، میں کسی وزیر اعلیٰ کا نام نہیں لے رہا ہوں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ڈیلیور کیا؟ انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، یا کسی بھی شعبے میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ تو یہ خود غرضی کی بات ہے کہ میں سے باہر نہیں نکل رہے۔ وہ شوکت میں کیوں نہیں بات کرتے؟ شوکت یوسف آج کیوں نہیں ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں؟ تو یہ صرف ٹائم ایک بائی کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ۔ اور ہمارا ٹائم بائی کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے ٹائم بائی کر کے، اور کتنا ٹائم آپ کی نظر میں بائی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کے لیے بائی کر رہے ہیں۔ وہ کورٹ میں کبھی کبھی وہ کورٹ کے حوالے سے دیکھیں نا، وہ جیل میں ہی ہیں مگر وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کورٹ کیس کی پروسیڈنگ میں کئی وقت میں ہرڈلز کریٹ کرتے رہے، کئی وقت میں اور بھی کئی چیز میں ہرڈل کریٹ کرتے رہے۔ ہماری سنجیدگی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی کوئی پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل ہے، ہم نے کہا چلو آپ سے بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی کرمنل کیس میں، کرمنل آفنس میں اندر ہے، کیسے ہم بات کر سکتے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے جناب۔ ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہے، ایک سب جوڈیس میٹر ہے اس میں، اور ٹھیک کہا عرفان صدیقی صاحب نے۔ دوسری طرف ہمارا رویہ دیکھیں کہ لیکن سر عرفان صدیقی صاحب اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے انتظامات کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروا دی جائے، جس طرح مذاکراتی کمیٹی چاہ رہی ہے اس ماحول میں ملاقات کروا دی جائے۔ دیکھیں جی، جب شہباز شریف صاحب 22 مہینے جیل میں رہے، انہوں نے اس طرح کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی ہو۔ 22 مہینے بڑے تسلی سے انہوں نے جیل کاٹا، ہماری پوری قیادت نے کاٹا۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ جناب آپ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہمارے یا ہمارے کارکنوں کو، وہ ٹھیک کہا عرفان صاحب نے۔ آج شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے لیے جیل سے پنکھے یا ہیٹر نکال لیا جائے، آج وہ پاکستان کی معیشت پہ بات کرتے ہیں، آج یہاں کے ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تو بڑا ڈیفرنس ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ ایک شخص کے ارد گرد ایک کلٹ گھوم رہا ہے، اسی کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کو صوبے کی فکر ہے، نہ ان کو ملک کی فکر ہے، نہ پارلیمنٹ کی فکر ہے۔ اگر پارلیمنٹ، ملک، صوبے کی فکر ہوتی تو آج اس جگہ پہ یہ نہ ہوتے کہ ہر روز ان کے، اور پھر ان کے جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ با اختیار نہیں، اور بھانمتی کا کنبہ ہے۔ اب حامد صاحب جو ہے مولانا، وہ تو سنی اتحاد کاؤنسل کے، وہ تو ان کے پی ٹی آئی کے بھی نہیں، یہ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ ہم سے سنجیدگی کی بات کریں، ہم تو سنجیدگی سے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں۔